ہمارے عبداللہ چترویدی ہیں. السلام علیکم. یہ دلی آواز میں نعت پڑھتے ہیں کہ دل باغ باغ ہو جائے. اس وقت تھوڑا سے ہنسی کا ماحول بھی ہے تو یہی چلے گا. چلا عبدالعلی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بہت ہی عزیز ساتھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بہت خوشی اور مسرت کے ساتھ آج یہ بات بتائی بھی جا رہی ہے، انشاءاللہ دکھائیں گے بھی کہ آج ہمارے درسی ساتھی اور ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء حضرت مولانا بلال صاحب کے فرزند ارجمن مولانا عبدالعلی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ایک دو ساتھی اور ہیں. مداح رسول جناب سیف الدین صاحب ہیں اور مولانا ابوبکر صاحب ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے. انشاءاللہ وہ لوگ جلد آنے والے ہیں. ہم لوگ روڈ پر چلتے ہیں بطور استقبال، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگے دکھائیں گے. جیسے ملاقات ہوتی ہے پھر مدرسے آئیں گے، اسی اعتبار جیسی روٹین ہوتی ہے آپ لوگوں کو ضرور انشاءاللہ اس ویڈیو کے مادھیم سے ضرور نظارہ کرائیں گے. اور یہ ابھی فی الحال ہمارے ساتھ یہ مدرسے کے دو بچے ہیں، ابھی چل رہے ہیں. محترم ناظرین، مہمانوں سے ملاقات ہوئی، ناشتہ بھی ہوا. اس کے بعد ہم لوگ کڑا پہنچ گئے حضرت سید قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر. وہاں فاتحہ پڑھا گیا، پھر اس کے بعد مدرسے واپسی ہوئی. تو یہاں ہمارے قریبی دوست ساتھی 3 ساتھی ہمارے باہر سے تشریف لائے، جو ہمارے درسی ساتھی بھی ہیں، اور یہ ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب ندوی دعوت برکاتہم جو اس وقت ندوۃ العلماء کے ناظم بھی ہیں، جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اور ان کے فرزند ارجمن جو مولانا عبدالعلی صاحب تشریف لائے، ان کے ہمراہ ہمارے مولانا ابوبکر بھائی اور سیف الدین بھائی تشریف لائے. خواہش تھی کہ بھائی یہاں بزرگوں کے قدم پڑھنے چاہیے، تو اس نسبت سے ہم نے دعوت دی. ہماری دعوت پر لبیک کہا، یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تلاوت کلام پاک کے بعد اب اپنے ہی ساتھی جو مولانا سیف الدین صاحب، جو ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ان کا بھی ماشاءاللہ مدرسے میں ایک چرچا بھی رہا کرتا تھا. وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت پڑھا کرتے ہیں. اور مدرسے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مدرسے کو آپ شاد و آباد کرے. تیری شان کے ہو لائق وہ ثنا کہاں سے لاؤں، تیری شان کے ہو لائق وہ ثنا کہاں سے لاؤں، تجھے آگے پیار جس پر وہ ادا کہاں سے لاؤں، تجھے آگے پیار جس پر وہ ادا کہاں سے لاؤں، تیری شان کے ہو لائق. رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. حقوق العباد ہی کے ایک اہم جز یعنی حقوق والدین پر گفتگو کرنی ہے. حضرات جہاں تلاوت کی گئی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ 2 باتوں کا حکم دے رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور کسی کی بندگی نہ کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. ہمارے عزیز دوست اور درسی ساتھی محمد شاہد سجاد صاحب، جو حقیقت میں نہایت مرنجان مرنج طبیعت کے حامل اور زمانہ طالب علمی میں ان سے خاصی قربت بھی رہی، اور ان کا حکم تھا چونکہ کہ ان کے مدرسے آیا جائے اور کچھ معائنہ کیا جائے
اور ان کی محبتیں چونکہ رہی ہیں اس لیے ان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور یہاں حاضری ہوئی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو مکاتب کا نظام ہے ماشاءاللہ وہ ہندوستان کیا بلکہ بر صغیر کے اندر ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ بہت مفید اور نافع ہے، کیونکہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں جہاں پر ماڈرن ایجوکیشن ہوتی ہے، عصری تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر تو بہت حد تک آپ دیکھیں گے کہ مکاتب کے نظام سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسلامک اسکولز قائم کیے جائیں، کیونکہ وہاں پر لوگ ترجیح دیتے ہیں اسکولز جانے کو۔ لیکن جو اس طرح کے دیہات ہیں، گاؤں ہیں، قصبے ہیں، وہاں پر اسکولز میں ایک بڑا طبقہ ہے جو نہیں جاتا، اور ایک بڑا طبقہ ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو تعلیم سے بے بہرہ ہوتا ہے، تعلیم کے مواقع ان کو میسر نہیں ہوتے۔ ان کے لیے خاص طور پر مکاتب کا نظام بہت ضروری ہے، اور پھر ان طلباء کے لیے بھی جو اس اسکولز جاتے ہیں اور عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی مکاتب کا بندوبست ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں پر ماشاءاللہ ایک شمع روشن ہوئی ہے، ایک نور کی کرن ہے، اس کرن سے اور بھی کرنیں پیدا فرمائے اور اس پورے علاقے کو، پورے خطے کو اللہ تعالیٰ روشن اور منور کر دے، یہاں ایمان کی باد بہاری چلائے۔ آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو یہاں پر ماشاءاللہ دن و رات محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ کو بھی واضح کر دی۔ دیگر مخلوقات کا مقصد کیا؟ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یعنی جہاں جہاں اللہ نے دیگر مخلوقات کو پیدا کرنے کا ذکر کیا وہاں لکم کا ذکر فرمایا۔ محترم بھائیوں، اس وقت ہم لوگ عشاء کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ولاگ بنانا چاہ رہے تھے، اتنی تفریح ہوئی، اتنا مذاق ہوا کہ ولاگ صحیح سے تیار نہیں ہونے دیا۔ یہ ہمارے عبداللہ بھائی جو بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، اور عشاء بعد کا وقت ہے، 9 سے زیادہ ہو رہا ٹائم۔ ماشاءاللہ بیان ہمارے گاؤں بھی ہوا، ہمارے مدرسے میں بھی ہوا، اور ہم آپ کو مہمانوں سے ملواتے ہیں۔ یہ ہمارے مولانا ابوبکر صاحب ہیں جن کو آپ جانتے بھی ہوں گے، اور یہ مدرسہ ضیاء العلوم میں استاد ہیں، اور وہ ہمارے ندوۃ العلماء کے ناظم حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے فرزند ہیں، اور ہمارے ساتھی بھی ہیں۔ بہت خوشی ہوئی آ کر یہاں مل کر، ملاقات ہو کے بہت اچھا لگا ہم لوگوں کو۔ اب بیانات بھی ہوئے حضرت کے، بہت اچھے بیان ہوئے، انشاءاللہ آئیں گے اسی چینل پہ۔ ہمارے سیف الدین صاحب ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی سریلی آواز میں نعت پڑھتے ہیں کہ دل باغ ہو جائے۔ اس وقت تھوڑا سے ہنسی کا ماحول بھی ہے تو کوئی برا بھی نہیں مانے گا، کہ ہنسنا بھی چاہیے۔ ملتی ہے کہ جو آپ لوگ کبھی سن لیں گے تو نعت ہٹانے کا من نہیں کرے گا۔ اور وہ ہمارے مولانا اس وقت یہ ہمارے عبداللہ چترویدی ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ عبداللہ صاحب ہیں، یہ ندوی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ٹینٹ کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، اچھا خاصا ہے بہت ماشاءاللہ، اور نیتا بھی ہیں، MIM کے نیتا بھی ہیں، اور ان کے اسکول میں پڑھاتے بھی ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، اور یہ مطلب خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں حضرت سید عبدالعلی صاحب تشریف لے کر کے آئے۔ جس طرح ہم کو آپ کی مہمان نوازی کرنی چاہیے تھے، ہم اس طرح نہیں کر سکے، اور ہمارے ساتھی بھی آئے ہیں سیف الدین صاحب۔ اس سے بڑے بڑے پروگرام ہوا کرتے ہیں، شاعر آتے ہیں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ ہم ان کو نہیں بلا سکتے، لیکن آج ایک ایسے وقت میں آئے ہیں تو ایک دیہاتی کہاوت ہے کہ آدمی مدرسے میں بچوں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئیے حضرت۔ یہ مدرسے میں ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ لائٹ وغیرہ عبدالعلی بھائی اس وقت مدرسے میں انورٹر بھی آ چکا ہے، اور لائٹ وائٹ کا بھی انتظام ہے، یہ ابھی کل وائرنگ ہوئی ہے، اور اوپر باقی بھی ہے، انورٹر بھی ایک صاحب نے دیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی دعا ہے، فکر ہے، اور بڑی خوشی ہے کہ یہاں بچے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، یہاں نماز کی سسٹم ہوتا ہے، اور باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے مدرسہ وغیرہ جو بھی ہے۔ اب یہ کھانے کی تیاری ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔
اب ہمارے سارے مہمان دسترخوان پر بیٹھ چکے ہیں کھانے کے لیے. بچوں نے پہلے کھانا کھا لیے، اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ ہم بھی مدرسہ ضیاء العلوم جا رہے ہیں، کیونکہ جلسہ مدرسے میں کروانا ہے، اس کی تاریخ بھی لینی ہے، تو ساتھ ہی میں نکل لیے ہیں. بہت زیادہ